اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد آصف اقبال شاہی قادری آپ کے لیے لے کے آیا ہوں پروگرام آج بنے ہمارے مہمان، جناب حافظ عمر صاحب نقشبندی۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اچھا وہ سب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے ابتدائی قرآن پاک جو ہے یعنی کہ کس مسجد میں کس عالم دین سے آپ نے سیکھا؟ آپ کیسے اس طرف آ گئے کہ میں قرآن ہی پڑھوں گا اور قرآن کی تعلیم ہی حاصل کروں گا؟ یہ ذرا بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو ہماری محلے کی جامعہ مسجد میں ایک قاری صاحب پڑھاتے تھے صبح فجر کے بعد۔ تو میں روزانہ فجر کے بعد وہاں پہ پڑھنے جاتا قاری صاحب کے بعد۔ تو قاری صاحب کی آواز بہت پیاری تھی، ماشاءاللہ۔ تو جب میں ان کو سنتا تھا تو میرے دل میں شوق پیدا ہوتا تھا کہ یار میں بھی یہ قرآن حفظ کروں، میں بھی اس طرح پڑھوں۔ تو اوپر سے میرے ماں باپ کی بھی خواہش تھی کہ میرا کوئی بچہ حافظ قرآن ہو، تو ان کا خیال تھا کہ میرا بڑا بھائی وہ حفظ کرے، جی جی۔ پر وہ کسی وجہ سے حفظ نہیں کر سکا، اس لیے انہوں نے مجھے مدرسے میں داخل کروایا۔ اور لگ بھگ 2021 میں یا 2020 میں جامعہ رفیق الاسلام مرید کے میں میرے پاپا مجھے چھوڑ کے آئے صبح ٹائم۔ تو جب میں گیا صبح تو مجھے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوئی، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ صاحب آپ کو یہ اس لیے انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ سوال میرے ذہن میں آ گیا تھا، ناظرین کی معلومات کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر مجھے یہ بتائیں، جب پہلے دن بچہ مدرسے یا اسکول جاتا ہے تو بڑا روتا ہے، جو چھوڑنے جاتا ہے نا بھائی، اماں جان، ابا جان، تو ان کے پیچھے پڑتا ہے کہ میں جی واپس جانا ہے، میں نہیں پڑھنا۔ آپ اس طرح کا کوئی واقعہ سنائیں، آپ کے ساتھ ہوا ہو یا آپ کے کسی دوست کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو؟ منگلوار دن کی بات ہے، صبح میرے پاپا کا فون آیا کہ تیار ہو جاؤ، میں آپ کو جامعہ چھوڑنے جا رہا ہوں، اپنی حفظ سٹارٹ کرنا ہے۔ مجھے تھوڑا سا ڈر لگا کیونکہ میں پیر والے دن اسکول گیا تھا اور منگلوار دن مجھے صبح بتایا گیا کہ میں نے جامعہ جانا ہے۔ مجھے تھوڑا سا ڈر تو لگا تھا، لیکن خیر جب بابا مجھے چھوڑ کے آئے جامعہ میں، تو وہاں پہ تقریباً 7 بجے کلاس لگتی تھی اور 11:30 چھٹی ہوتی تھی۔ وہ جب میرا پہلا دن تھا تو میں بورنگ کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتا، میں نے دھیان سے پڑھائی نہیں کی، مجھے ڈر لگا اچھا، رہا۔ یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مدرسے کا پہلا وہ شخص، پہلا آپ کا دوست، پہلا آپ کا ساتھی، آپ کا کلاس فیلو، اس کا یاد ہے؟ اس کا کیا ری ایکشن تھا؟ آپ نے اس کو کیسے بلایا؟ اس کا کیا نام تھا؟ ہاں جی، جس کے ساتھ میں گیا تھا بیٹھا تھا، وہ محلے کا ہی لڑکا تھا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، یعنی کہ مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ بھی جامعہ پڑھتا ہے۔ اچھا، تعارف وہاں پہ جا کے ہوا ہاں جی، جامعہ میں؟ تعارف وہاں پہ جا کے ہوا کہ یہ میرے محلے کا لڑکا ہے، یہ بھی یہاں پہ پڑھنے آتا ہے۔ تو میں سیدھا جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اتنی اچھی خاصی دوستی تو نہیں تھی، تو اس نے مجھے سارے یہ معاملات بتائے مدرسے کے، یہ قاری صاحب ہیں، یہ دوسرے قاری صاحب ہیں، ان کو ایسے سنانا ہے، ان کو ایسے سنانا ہے، یہ ٹائم پہ سنانا ہے سبق، اگر نہیں سناؤ گے تو غصے ہوں گے یا تھوڑے ماریں گے بھی۔ اچھا، انہوں نے وائبہ دے دیا آپ کو کہ ہاں کون سا جی، استاد سخت ہے، کون سا نرم ہے؟ ہاں جی، اچھا، پھر آپ کو کوئی تسلی ہوئی؟ پہلا دن آپ بتا رہے ہیں بڑا میں وہاں پہ بورنگ لگا مجھے، حالانکہ یہ کام بورنگ والا نہیں تھا، لیکن آپ کا پہلا دن تھا ہاں جی۔ اس لیے آپ کو وہاں پہ اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا، یا کیا آپ نے اس وقت فیلنگ کیا تھی کہ یار مجھے کیا قید ہو گئی ہے، یا میں بڑی کیا کیا تھا وہاں پہ؟ وہ بتائیں ذرا۔ ایسا ہی ہو گیا تھا کہ میں اسکول سے جو دوستوں کے ساتھ کھیل کود، دوستوں میں اسکول میں تو اچھے خاصے دوست ہیں شروع سے وہاں پہ پڑھنا تھا، جی جی۔ تو ایک دم ہی جب جامعہ آ گیا وہاں پہ کوئی دوست نہیں، تو میں اکیلا ہی، تو ساتھ محلے کا لڑکا وہ میرے ساتھ تھا،
اس کے ساتھ بھی اچھی خاصی دوستی نہیں تھی, وہ بعد میں دوستی ہوئی ہے اچھی سے. تو اس کا وہ نام کیا تھا وہ بتائیں ذرا. اس کا نام تھا حافظ محمد حمزہ. حافظ ہاں محمد جی, حمزہ وہ پڑھ رہے ہیں جی ابھی تک وہ؟ نہیں وہ اب مدرسے کی پڑھائی کمپلیٹ کر کے نا وہ اب اسکول کا پڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ. ہاں جی. اچھا آپ سب جب آپ کے سامنے پہلا قاعدہ آیا, نورانی قاعدہ یا مدنی قاعدہ یا جو بھی اس وقت یسر القرآن, کون سا قاعدہ آپ نے شروع کیا؟ جب میں جامعہ گیا تھا نا تو میں نے قرآن پاک مسجد میں جب جاتا تھا نا فجر کے بعد, میں نے وہاں سے ناظرہ سیکھ لیا تھا. جی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نا صحیح ناظرہ پڑھنا آ گیا تھا. تو جاتے ساری میں نے نا تھوڑا سا ناظرہ سنایا تو حفظ سٹارٹ کر دیا میں نے. ماشاءاللہ. ہاں جی. کون سے سپارے سے حفظ کروانا شروع کرتے ہیں, یہ ذرا ترتیب بتائیں. بہت سے لوگوں کو اس میں مسکنسیپشن ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حفظ کا سٹارٹ کیسے ہوتا ہے, اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے, اور کون سے سپارے سے ہوتا ہے یا کون سے پارے سے ہوتا ہے, اور کیسے کرواتے ہیں, یہ ذرا ہمیں بتائیں یہ ترتیب. زیادہ تر تو جب بھی کوئی بچہ حفظ کرنے جاتا ہے نا تو کوئی بھی استاد ہونا اسے 30ویں سپارے سے حفظ کرنا شروع کرتا ہے. جب 30ویں سپارے سے, 30واں سپارہ جس کو اماں پارا بھی ہاں بولتے جی ہیں. اماں پارا بھی بولتے ہیں. آہستہ آہستہ جب آسان تھوڑا سا پڑھتا ہے نا اس کے ذہن میں, یعنی کہ اس کے پڑھنا آ جاتا ہے اسے, تو وہ جب اماں سپارہ سٹارٹ کرتا ہے نا, جب کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اسے اچھی خاصی سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ کیسے پڑھنا ہے قرآن پاک کو, آسان بھی لگنے لگتا ہے. تو اب اس کی مرضی ہے وہ پہلے سے سٹارٹ کر دے اماں سپارہ مکمل کر کے یا ادھر سے ہی آ جائے. اچھا 30واں پارا حفظ کرنے کے بعد اگر اس کو لفظوں کی پہچان ہوگی ہے اور روانی آ گئی اس کے لفظوں میں, چاہے وہ پہلے سے سٹارٹ کر دیں چاہے وہ ادھر سے ہی آ 29ویں جائے. سے کر دیں. ہاں جی. لیکن مدرسوں میں ایک ایس او پی تو ہوگی نا, کہ یعنی کہ ایک طریقہ کار تو رائج ہوگا نا کہ کیسے کرواتے ہیں. بعض جگہ پہ 30واں کرواتے ہیں, 29واں کرواتے ہیں, 28واں بھی وہیں پہ کروا دیتے ہیں, پھر پہلے کی طرف آتے ہیں. آپ مدرسے میں کچھ اس طرح ہے کوئی؟ ہاں جی, ہمارے مدرسے میں نا زیادہ تر یہ 29 سے یہ 30 29 28 27 یہاں سے ہی آتے ہیں. جی یہاں سے پہلے اینڈ والے 15 کرتے ہیں. اگر کسی لڑکے کا دل چاہے کہ میں نے یہاں سے ہی جانا ہے نا, پہلے 15 تو اینڈ والے 15 ہیں نا جو وہ تو پہلے کرتے ہیں. اب کسی لڑکے کا دل کرے کہ میں نے پہلے سپارے سے سٹارٹ کرنا ہے, یعنی کہ ادھر سے لے کے میں نے سبحان اللہ دی 15ویں سپارے پہ ختم کرنا ہے, تو وہ پہلے سپارے سے ہو جاتا ہے, نہیں تو زیادہ تر یہ ادھر سے ہی آتے ہیں. اچھا, یہ بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بابا جی مدرسے میں ہم نے بچہ داخل کروانا ہے, وہ اس کا میتھڈ کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, اور کیسے حفظ کرواتے ہیں. پہلا سوال قاری صاحب نے حافظ صاحب نے آپ کا حل کر دیا. دوسرا سوال, آپ صاحب کتنی اکیڈمک تعلیم یعنی کہ کتنا اسکول سے پڑھا ہو تو پھر حفظ کی کلاس میں رکھتے ہیں, یا بالکل بھی نہ پڑھا ہو تو حفظ کی کلاس میں رکھ لیتے ہیں, یہ ہمیں بتائیں. اس کا داخلہ کیسے ہوتا ہے؟ داخلہ ایسے ہوتا ہے کہ نا جب بچہ جاتا ہے نا قاری صاحب کے پاس تو اس کے ماں باپ سے پوچھتے ہیں یا اس سے پوچھتے ہیں کہ اسکول کی کتنی کلاسیں پڑھ کے آیا ہے, کیونکہ 5 سے نیچے نہیں بچہ لیتے جس مدرسے میں. اچھا, جو بھی بچہ ہوگا وہ پرائمری پاس ہوگا. ہاں جی جی, ٹھیک ہوگا. 5 پڑھی ہوں گی اس نے, اس سے نیچے نہیں لیتے بچے. دیکھیں ناظرین, یہ بھی سوال حل ہو گیا کہ پہلے پرائمری پاس کرے گا بچہ, پھر حفظ کی کلاس میں وہ داخل ہو سکے گا. اچھا, وہ سب جو ناظرہ پڑھتے آتے ہیں, مثلا اسی انہوں نے مدرسہ سے یا اسی انسٹیٹیوٹ سے ناظرہ پڑھا, لیکن وہ اسکول کبھی نہیں گئے, کیا ان کو پھر حفظ کی کلاس میں رکھ لیتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ جب کسی کا ناظرہ ٹھیک ہو جائے نا تو حفظ کے بعد نا وہیں پہ ہمارے مدرسے میں ایسا ہے کہ حفظ نہیں, کے اب بعد سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں ہوں, میں اسکول نہیں گیا, لیکن پہلے دن میں آپ کے مدرسے میں پہنچا, وہاں سے میں نے یسر القرآن یا نورانی قاعدہ پڑھا, پھر پہلا پارا, پھر میں نے نا قرآن کو ریڈ کر لیا, سارے کو پڑھ لیا, یعنی کہ اس کے بعد وہیں سے مجھے حفظ کروا دیں گے یا پھر اسکول بھیجیں گے کہ جی آپ پرائمری کر کے آئے پھر آئے, یعنی کہ جس کو آپ ناظرہ بولتے ہیں نا, ناظرہ کے بعد اسی ہی مدرسہ سے اسی انسٹیٹیوٹ سے کیا پھر ہمیں حفظ کی طرف لے جائیں گے یا اسکول کی طرف بھیجیں گے؟ تو پہلے آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ اسکول پڑھ کے آؤ, کیونکہ دینی تعلیم کے ساتھ نا وہ بچہ یعنی کہ اسکول جب 5 پر آتا ہے نا تو اسے اردو پڑھنی ایسے لکھنا آ جاتا ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نا پہلے 5 پڑھ کے پھر آئے,
تو استاد جی یہی کہتے ہیں کہ پہلے آپ اسکول پڑھ کے نا پھر ادھر آ جائیں. بعض جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ مدرسے کی تعلیم بھی چل رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ وہ اسکول کی تعلیم بھی چلا رہے ہوتے ہیں پرائمری تک، تاکہ بچے کو ایک ہی چھت کے نیچے یہ سارا کچھ مل جائے. ایسے بھی ہوتا ہے کہ یا یہ سنی سنائی بات ہے؟ نہیں نہیں، ایسے تو نہیں ہوتا. پھر بچہ پڑھائی کون سی کرے گا، اسکول کی کرے گا یا مدرسے کی کرے گا؟ کیونکہ حفظ کو تو ٹائم بہت نہیں، حفظ کی بات نہیں ہو رہی، ناظرہ کی بات ہو رہی. ہاں جی، اس طرح کر سکتے ہیں کہ نا صبح یا مغرب کے بعد نازہ پڑھنے آ جائے تو صبح اسکول چلا جائے کرے، جب 5 ہو جائیں تو پھر آ جائے مدرسے میں حفظ کرنے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا افسر، آپ ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کا تراویح وغیرہ پڑھائی ہیں کہیں؟ سنی ہے، ابھی پڑھائی نہیں ہے. اچھا، جب پہلی دفعہ سننے گئے تھے ہاں تو آپ جو پیچھے سے وہ آپ اصلاح کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، لقمہ دیتے ہیں. آپ لقمہ دیتے تھے تو وہ جو حافظ صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں وہ غصے نہیں ہوتے یار تمہیں یہ غلطیاں کٹی ہے نا؟ نہیں نہیں، وہ تو کہتے ہیں اگر کوئی زیر زبر یعنی کہ آپ سے بھی چھوٹ جائے نا جی تو مجھے تراویحوں کے بعد بتا دیں، میں نا اگلے دن اس کو صحیح کر لوں. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ یہاں تک اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں کوئی لفظ غلطی سے یا سہون اس میں سے ایسے مسٹیک ہو جائے تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسرے دن اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا کہ نمازیوں نے آپ کے ساتھ پھٹے شٹے ڈال رہی ہوں کہ حافظ جی انیاں لمبیاں تراویحیں پڑھائی جاتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو وہ بتائیں. میکسیمم جب پہلی بار گیا تھا نا میں سننے، تو وہاں پہ نا پہلا دن تھا تو انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ کون سی سپیڈ میں پڑھنا ہے. تو جو حافظ صاحب تھے نا آگے، میں پیچھے سماعت فرما رہا تھا، جو حافظ صاحب تھے نا آگے، انہوں نے پہلی تقریباً 4-8 تراویح نا بہت سلو پڑھائی، اور پیچھے جو بزرگ آدمی ہیں وہ تو تھک گئے، وہ پھر باتیں کرنے لگ پڑے کہ حافظ صاحب تھوڑی جلدی کر دیں، ہم بزرگ آدمی ہیں، ہم نہیں کھڑا ہو جاتے. اچھا، بابوں کو آپ نے تنگ کیا ہوا ہے. ہاں جی. اچھا صاحب، یہ بڑا ہی یعنی کہ ثواب والا کام ہے. اور اس میں آپ کے والدین کا کتنا حصہ ہے؟ والدین کو کتنا شوق تھا آپ کو حافظ بنانے میں؟ وہ ذرا بتائیں. ابو کی بتائیں، پھر امی کی بتائیں، پھر اگر کوئی چچا جان اس طرف آپ کو لے کے آ رہے تھے، کوئی بھی جس نے بھی حصہ ڈالا ہو اس نیک کام میں، اس کا نام آپ لینا چاہیں تو ہمارے ناظرین آپ کو سننا چاہیں گے وہ نام. میرے ماما اور پاپا کو بہت شوق تھا کہ میری نا ایک اولاد یا میرا بھائی کوئی بھی نا ایک حافظ ہو ضرور. میری چھوٹی بہن ہے، وہ بھی حفظ ہی کر رہی ہے، تو ان کا ارادہ تھا کہ نا بچہ ہو یا ایک ہو جائے. اب اللہ کا شکر ہے کہ میری چھوٹی بہن بھی حفظ کر رہی ہے، ہم دو ہیں. ماشاءاللہ. یہ زیادہ کاوش ابا جی کی ہے یا اما جان کی ہے؟ میرے پاپا کی ہے. اچھا، ان کو شوق تھا. وہ بھی حافظ قرآن ہے یا ناظرہ ہی پڑھے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ ناظرہ پڑھے. میرے چاچو جان ہیں نا وہ حافظ ہیں، ان کی طرف دیکھ کے نا ان کو شوق بنا کہ میں نا اپنی اولاد کو بھی حافظ بناؤں گا. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. آج بنے ہمارے مہمان جناب محمد عمر نقشبندی صاحب جو حافظ قرآن ہے، ان سے گفتگو جاری ہے. حافظ صاحب، آپ کی تعلیم کا بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے، بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے، صبح فجر سے لے کے رات عشاء تک. تو اس میں آپ کو کوئی کھیلنے کا کچھ شوق ہے؟ کچھ چیزیں کھیلتے ہیں آپ؟ کسی چیز کی آپ کو کوئی ایسی شوق ہو جو آپ کھیلنا چاہتے ہیں یا کھیل رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں ذرا. کرکٹ کا مجھے بہت شوق ہے. ماشاءاللہ. جب صبح 7 یا 7:30 کلاس لگتی ہے تو 12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. 12 بجے کے بعد زور ٹائم، تب نا وقفہ ہوتا ہے، تو تب نا بچے سو جاتے ہیں. تو ہم 3-4 لڑکے جن کو شوق ہے نا کرکٹ کا، وہ نہیں سوتے، تو ہم گلی میں کرکٹ شروع کر دیتے ہیں. تو پھر ظہر سے عصر ٹائم کلاس لگتی ہے، عصر کے بعد نا چھٹی ہو جاتی ہے مغرب تک. تو گھروں کے شیشے وغیرہ توڑتے ہیں یا بس سلو ہی کھیلتے ہیں؟ اس کرکٹ میں استاد جی سے بہت مار پڑی ہے ہمیں. اچھا، کرکٹ کھیلنے سے؟ ہاں جی، کرکٹ کھیلنے سے. یار کرکٹ تو پورا پاکستان کھیل ہے نا، یہ تو ہماری جنریشن پہ پیشن کی طرح ہے بھی ہے نا. تو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. آپ بولر ہیں، بیٹنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں آل راؤنڈر، دونوں چیزیں کر لیتا ہوں، فاسٹ بولر بھی ہوں اور کتنے آؤٹ کیے ہیں آج تک آپ نے ایک میچ میں مکمل؟ ایک میچ میں میں نے ایک اوور میں 4 وکٹیں لی ہوئی ہیں.
واہ جی واہ، ایک کیا میچ میں بات کا ہے! نہیں پتا، دیکھیں ایک اوور میں ناظرین، 4 رن۔ آنے والے ہو سکتے ہیں کہ آفر صاحب ہماری ٹیم کو ریپرزینٹ کریں، نیشنل ٹیم کو، وہ بھی اسی گلی محلوں سے نکل کے جاتے ہیں۔ میری وش ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی آگے آئیں اور آ کے اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ اچھا آپ صاحب، بیٹنگ میں آپ کیسے ہیں؟ بیٹنگ میں کبھی چل گئے کبھی نہیں چلے۔ اچھا، ہاں آپ جی، بیٹنگ کے شاہد افریدی ہیں، ہاں جی، کبھی چل گئے تو کبھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ شاہد افریدی ہیں بیٹنگ کے۔ ٹک گئے تو لوگ نہیں ہیں، نہ ٹکے تو خود نہیں ہے، ہاں جی، اس طرح ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا اگلا ہے نہیں یا آپ ہے نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا آپ سب، جب آپ فارغ اوقات میں جب آپ کو چھٹی ہو جاتی ہے مدرسے سے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ بتائیں ذرا ہمیں۔ عشاء کے بعد تھوڑی سی کلاس لگتی ہے آدھا گھنٹہ، اس کے بعد نا ہم سارے دوست اکٹھے ہو کے گپ شپ کرتے ہیں، تو پھر کھانا آتا ہے، کھانا کھا کے نا مدرسے میں تو لڈو رکھی ہوئی ہے، جی جی، لڈو تھوڑی سی 1-2 گیم لڈو کی لگا کے نا، تو پھر ہم سو جاتے ہیں۔ ناظرین پھر آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ صاحب نے لوڈو کا نام لیا ہے تو اب بہت سے لوگ نیچے کمنٹس کریں گے جی لوڈو کھیلنا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ لوڈو کھیلنا جائز ہے، شطرنج کے بارے میں وہ ایک الگ حکم ہے۔ لوڈو کی چھوٹی سی گیم ہوتی ہے، جلدی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اتنا لمبا کھیلنا کہ وقت کا ضیاع ہو، نمازیں نکل جائیں، یہ کویسچنیبل ہوگا، ورنہ لوڈو کھیلنا جائز ہے۔ ہاں، اس پہ جوا نہ لگایا جائے، یہ نہ ہو کہ یار تو بوتل لا تے مینوں تو پلائے گا، مینوں تو پلائے گا، یہ حرام ہے، یہ جوا ہے۔ لیکن سادہ جیسے یہ شوق کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ منع نہیں ہے اسلام میں۔ لوڈو کھیلنا ٹھیک ہے، اسپیسیفک ٹائم میں، چھوٹے سے ٹائم میں وہ گیم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو اتنا لمبا نہ کیے جائے کہ نمازوں کے ٹائم نکل جائیں، یا اتنا لمبا چلا جائے کہ وہ اپنی ہوش ہی نہ رہے بندے کو کہ اب میں کیا کر رہا ہوں، پھر اس پہ جوا نہ لگایا جائے۔ ایون کہ چاہے کوئی یہ کہنا کہ میں آپ کو جوس پلا دوں گا اگر جیت گئے تو، یا آپ مجھے پلا دینا، تو یہ بھی جوئے کی مد میں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ نہیں ہوگا۔ باقی آپ صاحب اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیلتے ہیں، ان کو کھیلنا بھی چاہیے۔ اتنا لمبا وہ دن ہوتا ہے ان کا پڑھائی کا، اس کے بعد کچھ نہ کچھ ذہنی فریشمنٹ کے لیے ان کے پاس ہونا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اپنے مہمان جناب حافظ محمد عمر صاحب سے بھی اجازت چاہوں گا۔ آپ آئیں، آپ بنیں ہمارے مہمان۔